इमरान खान का अकाउंट इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि अफगानिस्तान में जो BLA जैसी और दीगर जो दहशतगर्दों की तंजीमें मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। साफी का काम क्या है? साफी का काम रिपोर्ट करना है। ये वबेला कि वहां पे सिविलियन को टारगेट किया गया और उसके बाद अफगानिस्तान के तर्जुमान का यह बयान आना कि पाकिस्तान तो सिविलियंस को टारगेट करता है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जिस हद तक जाना पड़ा पाकिस्तान जाएगा। साफी का काम किसी सियासी जमात का एक्टिविस्ट बनना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे जो पाकिस्तान की जानिब से अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए जो अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की गई, उन स्ट्राइक से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के स्ट्राइक्स पर, पाकिस्तान की अफगानिस्तान में की गई अस्करी कार्रवाइयों पर कुछ सवालात उठाए गए हैं। अब जो सवालात एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में उठाए गए हैं, उन सवालात से मजीद सवाल भी जन्म लेते हैं। तो इस रिपोर्ट से अपने व्लॉग का आगाज करेंगे और इसके बाद एक और तंजीम है, सहाफियों की तंजीम है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इस सहाफियों की तंजीम ने 4 सहाफियों से मुतल्लिक क्या रिपोर्ट पेश की है और सरकार पे, रियासत पाकिस्तान पे क्या सवालात उठाए हैं। और जो सवाल ये तंजीम उठा रही है, उन सवालात के बाद इस तंजीम के वजूद पर भी एक सवाल उठता है। नाज़रीन, इन 2 रिपोर्ट से अपने ब्लॉग का आगाज करेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास वक्त हुआ, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की साइट पर कार्रवाई की गई, हालांकि पाकिस्तान ने यह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून में जो गुंजाइश है, उस गुंजाइश का राइट एक्सरसाइज करते हुए कार्रवाई की है। क्योंकि पाकिस्तान आज से नहीं, पिछले 4 सालों से मुसलसल अफगान हुकूमत से मुतालबा कर रहा था कि अपनी साइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान बार बार यह कह रहा था कि अफगानिस्तान में जो BLA जैसी, जो TTP जैसी और दीगर जो दहशतगर्दों की तंजीमें मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनका घेरा तंग करें, उनको नकील डालें। ये पाकिस्तान में आके कार्रवाइयां करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, मासूम नहत्ते शहरियों को टारगेट करते हैं, मसाजिद में ब्लास्ट करते हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, उसके नतीजे में सिविलियन हलाकतें हुई हैं। यह इदारा एमनेस्टी इंटरनेशनल उस पर तशवीश का इजहार कर रहा है। सवाल नाज़रीन यह पैदा होता है कि TTP और BLA की जानिब से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो कार्रवाइयां, जो इंसिडेंट्स होते हैं, अभी चंद रोज पहले जो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पे हमला हुआ, उससे पहले बाजोड़ में, बन्नू में और कुछ महीनों पहले इस्लामाबाद की कचहरी में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, खुदकश सुसाइड अटैक किया गया, क्या इनमें सिविलियंस नहीं थे? इस्लामाबाद कचहरी में जो खुदकुश हमला हुआ, उसमें बुकला निशाना बने, आम लोग निशाना बने, अदालती स्टाफ निशाना बना, साइलिन निशाना बने जो इंसाफ के लिए वहां पे गए हुए थे। इमाम बारगाह पे जो हमला हुआ पिछले दिनों इस्लामाबाद में, उसमें नमाजी थे, जुमा की नमाज अदा कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बन्नू में, बाजोड़ में उनको टारगेट किया गया। क्या ये इंसानी जानें नहीं थी? क्या जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो खुदकुश हमला हुआ, वहां पे जो मारे गए वो सिविलियंस नहीं थे? इमाम बारगाह इस्लामाबाद में जो हमला हुआ, क्या वो सिविलियंस नहीं थे? मयार तो फिर एक ही होना चाहिए, आवाज सबके लिए फिर एक जैसी उठनी चाहिए। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि इसके ऊपर तहकीकात कराई जाएं, लेकिन तहकीकात एकतरफा तौर पे तो नहीं हो सकती। अफगानिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह खुद ये एतराफ कर चुके हैं कि पहले तो उनकी तरफ से इल्जाम लगाया गया ज़बीउल्लाह की जानिब से पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट करता है। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो कार्रवाइयां की हैं, इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पे की हैं, जहां पे दहशतगर्द मौजूद थे, उनके सहूलतकार मौजूद थे, सिर्फ उनको टारगेट किया गया।
اب یہ وبیلا کہ وہاں پہ سویلین کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے بعد افغانستان کے ترجمان کا یہ بیان آنا کہ پاکستان تو سویلینز کو ٹارگٹ کرتا ہے، ہم تو پاکستان میں جا کے ان کے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ کس بات پہ آپ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جی؟ افغانستان کی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ جو امام بارگاہ پہ حملہ ہوا، جو جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ ہوا، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز سے، اور پھر سیکیورٹی فورسز کو بھی اٹیک کرنے کا آپ کا جواز کیا ہے؟ آپ کا جواز ہو، آپ کا جواز نہ ہو، لیکن ذبیح اللہ کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ افغان حکومت کا اعتراف ہے۔ ابھی پاکستان نے جو سٹرائکس کی ہیں، افغان حکومت کا کیا بیان آیا؟ وہاں سے کیا بیانات چلے کہ پاکستان میں اب اس کارروائیوں کے بعد ہم پاکستان کے تجارتی مراکز کو ٹارگٹ کریں گے۔ کس طریقے سے کریں گے؟ دہشت گردی بھجوائیں گے نا۔ تو تحقیقات اگر کروانی ہے تو پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کو بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اس میں کون ملوث تھے، کتنے افغانی ملوث تھے، افغانستان کی سائل جو استعمال ہوتی ہے اس میں افغان طالبان حکومت کا ان کا کتنا کردار ہے، یہ پھر اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور پاکستان نے واضح کر دیا ہے، پاکستان کا صبر کا پیمانہ جو چھلک گیا، جس کے بعد پاکستان نے کارروائی کی، پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جس حد تک جانا پڑا پاکستان جائے گا۔ طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو طاقت کا استعمال بھی پاکستان کرے گا۔ رپورٹر وداؤٹ بارڈر کی آپ رپورٹ لے لیں، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جن 4 صحافیوں نے، معید پیرزادہ نے، وجاہت سعید نے، شاہین صبائی نے اور ایک رپورٹر نے جو آوازیں اٹھائی تھیں، اس پر ان کے خلاف، اداروں کے خلاف اکسانے کا مقدمہ بنا کے یک طرفہ طور پہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ یک طرفہ طور پہ عدالت نے فیصلہ سنایا، کیا زبردستی یک طرفہ طور پہ فیصلہ سنایا گیا؟ ایبسنچیا میں فیصلہ، کیونکہ یہ لوگ خود حاضر نہیں ہوئے عدالت میں۔ اور صحافی کا کام کیا ہے؟ صحافی کا کام رپورٹ کرنا ہے، صحافی کا کام تحقیقات کرنا ہے، صحافی کا کام پارٹی بننا نہیں، صحافی کا کام کسی سیاسی جماعت کا ایکٹیوسٹ بننا نہیں، صحافی کا کام رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو حق ہے، جو سچ ہے وہ عوام تک لایا جائے۔ اب یہ رپورٹر کیا کر رہے تھے؟ کون سی صحافت کر رہے تھے؟ ان کے اس وقت کے آپ ویڈیو کلپس نکال کے دیکھ لیں، جب 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا، جب ہنگامے ہوئے، فسادات پھوٹے، ایک ادارے کے خلاف، ریاست کے خلاف بغاوت تھی، اس پہ یہ تنظیم کیا کہتی ہے کہ وہ 4 صحافی تو اپنا کام کر رہے تھے۔ صحافیوں کے مینڈیٹ میں یہ کہاں پہ لکھا ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ آپ لوگوں کو بغاوت پہ اکسائیں گے؟ صحافی جو ہے کسی سیاسی جماعت کا ایکٹیوسٹ بن جائے گا، کھلونا بن جائے گا، پپٹ بن جائے گا۔ جہاں پہ اس رپورٹ میں، رپورٹر وداؤٹ بارڈر کی رپورٹ میں نام لیا گیا ہے وجاہت سعید کا، شاہین صبائی کا، معید پیرزادہ کا، یہ آرٹیکل چھاپنے سے پہلے کاش یہ ایک تنظیم جو ان کی طرف سے ایکس کے اوپر پوسٹ کیے گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو لے کے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لے کے، وہ پوسٹ ہی دیکھ لیتے، وہ تصاویر ہی دیکھ لیتے کہ یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں یا رپورٹنگ سے ہٹ کے ان لوگوں کا کام ایگزیجریشن کرنا ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے، کیچڑ اچھالنا ہے، عزتوں کو تار تار کرنا ہے۔ صحافت تو یہ کر نہیں رہے، تو ایسی تنظیم کی جو رپورٹ ہے اس کی وقت کیا رہ جاتی ہے؟ رپورٹر وداؤٹ بارڈر کی اس رپورٹ کے بعد اس تنظیم کے اوپر بھی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی صحافت کو سپورٹ کر رہی ہے یا اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے ذکر کیا ہے ایکس کا، صحافیوں کی رپورٹس کا، جن پر ان کے خلاف ATC اسلام آباد میں کارروائی ہوئی۔ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ایک شہری غلام مرتضیٰ کی جانب سے، جس میں کہا گیا کہ عمران خان کا ایکس کا اکاؤنٹ پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، عمران خان کا اکاؤنٹ اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ راجہ صاحب علالت کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے، عمران خان صاحب بھی علیل ہیں، ان کا تو رات گئے دوبارہ ٹریٹمنٹ ہوا ہے، دوسرا ڈوز، دوسرا انجیکشن عمران خان صاحب کو لگا گیا ہے، لیکن عدالت میں راجہ صاحب پیش نہیں ہوئے، علی بخاری صاحب پیش ہوئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔ عدالت نے استفسار کیا شہری سے کہ اب آپ کی درخواست پہ کیا کیا جائے۔ شہری کے جو وکیل تھے غلام مرتضیٰ کے جو وکیل تھے بیرسٹر ظفر اللہ، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس کیس میں PTA کا جواب آ چکا ہے، اس میں FIA NCCI کا جواب آ چکا ہے، اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کا جواب آ چکا ہے۔ اس میں اگر عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تحریک انصاف کا تو جواب نہیں آیا۔
عمران خان کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں ان کو کون وائرل کرتا ہے, اس کو کون پروموٹ کرتا ہے؟ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ کرتا ہے. تحریک انصاف کا ایکس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, پی ٹی آئی آفیشیل, پی ٹی آئی اسلام آباد, پی ٹی آئی پنجاب, پی ٹی آئی لاہور, پی ٹی آئی سندھ, پی ٹی آئی بلوچستان, پی ٹی آئی خیبر پختونخوا, پی ٹی آئی اوورسیز. وہاں سے بھی عمران خان صاحب کے ایسے انتشاری جو پوسٹ ہوتے ہیں ان کو وائرل کیا جاتا ہے, جس پر عدالت نے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے تحریک انصاف کے وکیل علی بخاری صاحب کو کہا کہ پی ٹی آئی نے جواب اس کیس میں دینا ہے نہیں دینا, اس بات کا آپ فیصلہ کر لیں, اس معاملے کو آپ دیکھ لیں. اور آئندہ تاریخ تو ویسے جج صاحب نے مئی کے پہلے ہفتے کی ڈال دی ہے, لیکن شاید یہاں پہ ایک موقع دیا گیا ہے کہ اس دوران اگر راجہ صاحب کی یعنی سلمان اکمل راجہ صاحب کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو عمران خان کا جواب بھی آ جائے. ملاقات اگر ہو جاتی ہے عمران خان کا جواب بھی آ جائے, لیکن پی ٹی آئی سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنا جواب اس کیس میں جمع کرائیں اور اگلی تاریخ پہ دونوں جانب کے وکلا تیاری کر کے آئیں. حتمی دلائل کیے جائیں گے اور عدالت اس کیس کا فیصلہ کرے گی. اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.